السلام علیکم. آپ سب کو ہمارے آج کے شو کھیل اور جنون میں خوش آمدید. وائس ایڈمرل سید عارف اللہ حسینی صاحب جو اس وقت کراچی ہاکی ایسوسی ایشن کے پیٹرن ان چیف ہیں. ہمارے دوسرے گیسٹ اور دوسرے مہمان مسٹر حیدر حسین صاحب جو اس وقت کراچی ہاکی ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل ہیں. آپ دونوں کو ہمارے شو میں خوش آمدید سر. چلیں سر شو کا آغاز کرتے ہیں. میرا پہلا سوال ہے آپ دونوں سے. ہاکی از آر نیشنل اسپورٹ, ہمارا قومی کھیل ہے, بٹ آج کل آپ دیکھیں تو یو کین سے ہاکی از اے ڈائنگ اسپورٹ. کھیلا بھی نہیں جاتا, دیکھا بھی نہیں جاتا, انٹرسٹ بھی لوگوں کا کم ہو گیا ہے. تو اکارڈنگ ٹو یو اس کا ریزن کیا ہے؟ سر آپ پہلے بتائیں. ہاکی کی انعقاد کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہاکی 80 کی دہائی میں بہت ٹیکنیکل ہو گیا اور انٹرنیشنل لیول پہ وہ ایسٹروٹرف پہ کھیلا جانے لگا. پاکستان نے فوراً ہی اس کا تدارک کیا اور کراچی ہاکی کلب میں ایسٹروٹرف لگی, مگر ایک ایسٹروٹرف تھی تو ظاہری بات ہے اتنے زیادہ کھلاڑی تیار نہیں ہوتے تھے جیسے پہلے تیار ہوتے تھے. پھر دوسرا یہ کہ کیونکہ ہاکی اور کرکٹ دونوں کا ایک کمپٹیشن بھی ہے اور کرکٹ الحمدللہ جو ہے وہ پاکستان میں زیادہ پاپولر ہوا کیونکہ کرکٹ جو ہے وہ پبلک آئی میں رہا, یعنی لوگوں کے اس میں رہا, اور ہاکی کو اتنا زیادہ میڈیا کی اٹریکشن بھی نہیں ملی, اتنی زیادہ اسپانسرشپ بھی نہیں ملی, اور کیونکہ ہاکی میں اخراجات بہت زیادہ تھے. آپ کو گراؤنڈ جو ہے وہ ابھی بھی دیکھیں تقریباً 7 کروڑ روپے لگتے ہیں ایک گراؤنڈ کو تیار کرنے کے لیے, اور میں سمجھتا ہوں اس طرح کے ہزاروں میں اگر گراؤنڈ ہوں تو پھر پاکستان میں ہاکی کا ریوائول ہوگا. ٹھیک ہے نا. بعد میں جو ہے ہاکی کے گراؤنڈز پہ لوگوں نے مختلف مافیاز نے قبضہ بھی کر لیا اور پھر وہاں پہ شادی ہال بن گئے, تو شہروں میں تو ہاکی بالکل ختم ہو گئی. اور ظاہر بات ہے گاؤں میں جو ہے اتنے وسائل نہیں ہوتے, بچوں کے پاس ہاکی اسٹکس بھی نہیں ہوتی اور ہر چیز مہنگی ہوتی گئی, تو ہاکی کھیلا کم جانے لگا اور ہاکی جو ہے وہ لوگوں کی آنکھوں سے اجھل ہو گیا. جب ہمارا بچپن تھا تو اس زمانے میں ہاکی کا اگر کوئی انٹرنیشنل میچ پاکستان جیتتا تھا تو اس کے بعد گلی میں لوگ سڑکوں پہ بھی ہاکی کھیلنا شروع ہو جاتے تھے. جی جی, ایز اے پرسن ایگزامپل میرے فادر بھی ہاکی پلیئر تھے, ان کو بڑے شوق سے کھیلتے تھے. مطلب گراؤنڈ سیٹ ہوتے تھے, سب لوگ شوق میں جمع ہو کے آپ کے اسکول کے بعد کا افیئر ہوتا تھا. تو ابھی آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہے ہاکی کرکٹ میچ ہوتا ہے, کرکٹ کی سیریز ہوتی ہیں تو لوگ اس کو واچ کرتے ہیں اور پھر جب واچ کرنے کے بعد اگلے دن وہ خود کھیل رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اس سے وہ انسپائر ہوتے ہیں. تو جب تک ہم ہاکی کے میچز نہیں کروائیں گے, ٹورنامنٹس نہیں کروائیں گے, تو کراچی ہاکی فیڈریشن جو کہ ہمارے سیکرٹری صاحب جو ہیں ان کا یہ تو امتیاز ہے کہ انہوں نے اس کو ریوائیو کیا. کراچی ہاکی ایسوسی ایشن کو گراؤنڈس کو ریکور کیا, اور اس میں ہم سپریم کورٹ کے بھی بہت شکر گزار ہیں, رینجرز کے بھی بہت شکر گزار ہیں, پولیس کے بھی بہت شکر گزار ہیں, اور سندھ گورنمنٹ کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بھی ہماری معاونت کی اور اب اس وقت گراؤنڈز اویلیبل ہیں. اور اب ہماری درخواست یہ ہے لوگوں سے کہ وہ اس ہاکی کو اسپانسر کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ٹورنامنٹس بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ بچوں کو کھیلنے پہ آمادہ کریں. جب وہ ٹورنامنٹس کو دیکھیں گے, آپ کے میڈیا چینلز ہیں وہ اس کو کوریج دیں گے, لوگ دیکھیں گے تو انسپائر ہوں گے, کھلاڑی بڑھیں گے, کمپٹیشن بڑھے گا, تو ہم کوالٹی اسپورٹس کو کریں گے. باقی آپ کو حیدر بتائیں گے کہ ایکچولی پہلے جو نا میں بتاؤں کہ پاکستان میں ابھی اگر دیکھا جائے تو ٹوٹل 20 ہاسپٹل بھی ہیں, ہالینڈ میں 3000 ہاسپٹل. تو آپ ایک تو یہ معاوضہ کر لیں کہ کتنا فرق ہے. اسی طرح بیلجیم, انگلینڈ, ادھر اتنی پرووائڈس ہیں ساری چیزیں. یہاں پر بچہ ابھی جو سب سے سستی ہاکی ہے وہ 6 سے 7 ہزار روپے کی ہے, اور ایکسپینسو ہاکی جو ہے 30-40,000 کی پہنچ گئی ہے. تو اتنا مشکل ہو گیا ہے لڑکوں کے لیے, لڑکیوں کے لیے یہ پرچیز کرنا. تو ہمارا یہ واحد ادارہ ہے پاکستان میں جو فری آف کاسٹ شوز, ٹریک سوٹس, ہر چیز پرووائڈ کرتا ہے, اور کوچنگ بھی فری ہوتا ہے, کوئی چارجز نہیں ہے. اور نیپا پہ یہ گراؤنڈ ہے کہ چکا کراچی ہاکی ایسوسی ایشن کا جو ڈیڈیکیٹ ہم نے کیا ہے اولمپئن حنیف خان اینڈ ڈاکٹر جنید علی شاہ کے نام سے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو پہلے ڈپارٹمنٹس ہوتے تھے, جابز ہوتی تھیں, صرف کراچی کی میں بات کر رہا ہوں, کراچی میں مور دین 25 ڈپارٹمنٹس ہیں.
جو بچوں کو جاب دے. ہم جب انٹر اسکولس وغیرہ کھیلتے تھے, ٹورنامنٹس ہوتے تھے بہت انٹر اسکولس کے, وہ ایک نہیں ہو رہے, اور جب ہم وہ کھیلتے تھے اور ہماری پرفارمنس اچھی ہوتی تھی تو ڈی جے کالج, آدم جی کالج, یہ سارے کالجز جو ہمارے آگے پیچھے بھاگتے تھے. جب ہم انٹر کالجیٹ کھیلتے تھے تو پھر ہمیں این ای ڈی اور کراچی یونیورسٹی پکڑتی تھی کہ کس طرح یہ پیک کرو. اب وہ سسٹم ختم ہو گیا. ہمیں سب سے پہلے ریوائو کرنے کے لیے یہ اسکول کا سسٹم, کالج اور یونیورسٹی کا سسٹم لانا پڑے گا. اچھا, تو آپ بول رہے ہیں کہ اسکولز اور یونیورسٹیز میں ریوائول ہوگا ہاکی بالکل, کا, اور یہ وزیر تعلیم کرے, اس لیے کہ یہ پاکستان کے آئین میں بھی لکھا ہوا ہے. اسپورٹس مین کی جو فیسلٹیز ہے, جو آگے ہم نے ان کو اسپانسرشپ دینی ہے, اسکالرشپ دینی ہے, کالجز اسکالرشپ دیتے تھے. میرے ساتھ 17 لڑکے ڈی جے کالج میں گئے اور وہاں ایک بندہ ایڈمیشن نہیں لے سکتے, اور لو کیٹیگری پرسنٹیج میں, ورنہ آپ 75%, 77% ڈی جے میں ملتی تھی. اچھا, اس پہ ایک فالو اپ سوال یہ ہے کہ ہمارے جو پلیئرز ہوتے ہیں ان کی فٹنس کا معیار ہم کس طرح کرتے ہیں؟ وہ تو آپ کو یہ بتائیں. فٹنس ٹرینر ہے ہمارے پاس, عمران خان ہیں جو پاکستان کے بھی ٹرینرز تھے, ابھی ہمارے کراچی کے وہ ٹرینرز ہیں اور وہ کوالیفائڈ ٹرینرز ہیں, اور ایسے ہی پاکستان میں بھی کوالیفائڈ ٹرینرز رکھے ہوئے ہیں. اور فٹنس تو بہت ضروری ہو گئی ہے, پہلے نہیں ہوتا تھا. پہلے زمانے میں جو ہمارے پلیئرز تھے وہ کہتے تھے 10 راؤنڈ سے شروع کرتے تھے, وہ 30 راؤنڈ تک چلے جاتے تھے. لیکن اب وہ زمانہ نہیں ہے, ہر روز نئی ٹیکنالوجی سے, ٹیکنیک سے ہم ٹریننگ کرواتے ہیں تاکہ ایک تو لڑکا بھی بور نہیں ہو. ورنہ پہلے کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب راؤنڈ لگاتے تو صبح ڈر لگتا تھا کہ یار اب 20 راؤنڈ ہے, میں بھی اس میں شامل تھا, میں نے بھی 20 راؤنڈ لگائے. لیکن اب جو ہے نا وہ ٹائم نہیں ہے, اب بہت کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے پلیئر کو. ہر پلیئر کی الگ الگ ٹریننگ ہے, اور یہ ہو رہی ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن کر رہی ہے, اور ہماری کراچی ہاکی ایسوسیشن بھی کر رہی ہے. ہم نے صبح کیمپ لگایا ہوا ہے, اور اس میں سے ہم نے سلیکٹ کیے کراچی سے لڑکے جو صبح 6 بجے آتے ہیں, اور 6 to 9 ہم نے کوالیفائڈ کوچ رکھے ہوئے ہیں اور ان کو ہم ٹرین کر رہے ہیں. جی, 1968 میں جب ہم نے اولمپک جیتا تھا تو اس کی ٹریننگ اور اس کی سارا کچھ جو ہے نور خان, ایئر مارشل نور خان نے کی. اچھا ٹھیک ہے. اور ایئر مارشل نور خان نے کھلاڑیوں کا اسٹیمنا بنانے کے لیے ان کو پہاڑیوں میں لے گئے. وہاں کرائی, کیونکہ وہاں پہ آکسیجن لیول کم ہوتا ہے, پریشر کم ہوتا ہے, تو اسٹیمنا ڈیولپ ہوتا ہے. تو ان کو بیچ پہ لا کے بھی دوڑاتے ہیں, ساحل سمندر پہ جہاں ریت ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد ان کو ہائٹ پہ بھی لے جاتے ہیں. بالکل. تو اس طریقے سے ان کی پوری ایکلیمیٹائزیشن ہوتی ہے. اور پہلے انہوں نے نارتھ میں رکھا, پھر کیونکہ میکسیکو میں ہوا تھا وہ, تو میکسیکو کا جو آب و ہوا ہے میکسیکو سٹی کی وہ کراچی جیسی ہے, بالکل, تو وہ پھر ان کو ساؤتھ میں لے کر آئے, پھر یہاں پہ ایکلیمیٹائز کرایا. تو ہماری جو ٹیم کی فٹنس تھی وہ بہت زبردست ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ اب جو نوجوان نسل ہے نا وہ اتنی فٹ نہیں ہے, کیونکہ بچے جو ہیں وہ بچپن میں آج کل ویڈیو گیم پہ ہیں, وہ اتنا دوڑتے بھاگتے نہیں ہیں, دھوپ میں نہیں رہتے ہیں, تو ان میں جفاکشی ذرا کم ہے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, مگر اس کو اوور کم کرنے کے لیے آج کل ماڈرن ٹیکنیکس ایسی ہیں, جم ہے, کچھ ایسی ایکسرسائزز ہیں کہ جس میں وقت کم اور اس کا ایفیکٹ باڈی پہ بہتر ہوتا ہے. تو انشاءاللہ وہ سب کچھ ہاکی فیڈریشن کر رہی ہے. مگر میں آپ نے ایک بیچ میں بات کی تھی, اس سے میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ کھیل نہیں ہے, یعنی ہم سمجھتے ہیں یہ کھیل کی بات ہے, تو کھیل کو ہم ہمیشہ جو ہے چھوٹا سمجھتے ہیں کہ اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے. مگر دیکھیں ہمارا ایک, میں نے نیوی سے ریٹائر ہونے کے بعد ایک سوسائٹی بنائی جس کا نام ہے نیشن بلڈنگ انیشیٹو. وہ ایک تھنک ٹینک بھی ہے, ایک پی آر گروپ بھی ہے. تو جب ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں اگر اپنی قوم کو تعمیر کرنا ہے تو سب سے پہلے تو لوگوں میں یہ گانگت پیدا کرنی ہے, یکجہتی پیدا کرنی ہے. تو اس کے لیے سب سے مؤثر چیز کیا ہے؟ جی سر بتائیں. اسپورٹس. بالکل صحیح. لیکن جب ایک کوئی چھکا لگتا ہے یا کوئی بالر کسی کو آؤٹ کرتا ہے, یا کرکٹ کا گول ہوتا ہے, یا فٹ بال کا گول ہوتا ہے, یا کوئی ٹیم جیتتی ہے, تو پوری نیشن ایک ساتھ نعرہ لگاتی ہے. بالکل, ہے نا, ہر جگہ سے ایک ساتھ نعرہ لگتا ہے. تو نیشنل یونیفیکیشن کے لیے اسپورٹس بہت ضروری ہے. کھیل کے میدان پہ پلیئرز اور مینجمنٹ دونوں پہ بہت پریشر ہوتا ہے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ پریشر کے اندر آپ کے پلیئرز تھوڑا بہت کرمبل کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو پریشر ہینڈل نہیں ہوتا, ان کی باڈی لینگویج سے سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ وہ شاید جیت نہیں پائیں گے. تو ہم اپنے پلیئرز کی مینٹل اسٹرینتھ کے لیے کام نہیں کرتے. ہمارا ایک سائیکٹرسٹ ہے ڈاکٹر محسن, وہ آتے ہیں, ان کو بریف کرتے ہیں, ان کو لیکچر دیتے ہیں. ہمارے پاس سارا سسٹم ہے, اور ہمارے ایک ڈسپلن کمیٹی ہے جس کے چیئرمین میجر شاہ نواز ہیں,
اور بھی لوگ ہیں, عامر عزیز ہیں, جاوید چتاری ہیں, یہ ہماری ڈسپلن کو مینٹین کرتے ہیں. جو بھی یہاں پر اگر پرابلمز آتی ہیں ساری میچ میں, تو آپ کو پتہ ہے اتنا گرم ماحول ہوتا ہے, اور تو وہاں پر ہم لوگ بہت اچھا اس کو ٹیکنیکلی وہ کرتے ہیں, اور ہمارا ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے. جو ڈاکٹر ہیں ہمارے محسن, وہ آ کے یہاں پر ان کا ہر چیز کا, ڈائٹ کا اور ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں. ہاں, اسٹریس مینجمنٹ جو ہے نا, اگین اسٹریس مینجمنٹ کی ٹریننگ ہے. اگر ملک میں ہمیں ٹالرنس لے کر آنا ہے, قوت برداشت کو عوام کی بہتر کرنا ہے, اسپورٹس. کیونکہ جب آپ اسپورٹس کھیلتے ہیں تو آپ کو رواداری بھی رکھنی پڑتی ہے, کمپٹیشن ہوتا ہے, اس میں لوگ بعض بار لڑائی بھی ہو جاتی ہے, مگر اس لڑائی کو روکنا. اچھا اسپورٹس مین جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ یو ڈونٹ ہیو اے اسپورٹس مین, کہ اگر آپ ہار رہے ہیں تو آپ کا منہ لٹک گیا. تو یہ نہیں ہوتا اسپورٹس مین کا. اسپورٹس مین کمپیٹ کرتا ہے جیتنے کے لیے, مگر اگر جیت نہ سکے تو وہ اس کو خوشی کے ساتھ قبول کرتا ہے, اور اگلی دفعہ جو ہے وہ اور زیادہ محنت کرتا ہے. تو اسپورٹس مین بننے کے لیے آپ کو پازیٹیوٹی چاہیے. بالکل صحیح. اور اگر ہم اسپورٹس کو پروموٹ کریں گے پاکستان میں, تو پاکستان کے لوگوں میں بھی پازیٹیوٹی ہے, جس کی اشد ضرورت ہے. اس طرح جیسے آپ نے کہا نا ڈسپلن, تو آپ فاؤل کر سکتے ہیں مگر فاؤل آپ نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. ہمارے بڑے مشہور ایڈمل تھے, ایڈمل احسن, وہ کہتے تھے کہ اوبے دا رولس, پلے دا گیم ٹو میک اے وننگ اسکور. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ پوری زندگی کی ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ لاگو کر سکتے ہیں. بالکل سر. ہمارے قومی ہیروز بہت ہیں, اسپیشلی ان دا ورلڈ آف ہاکی. سمیع اللہ خان صاحب ہیں, ہی واز اے دا فلائنگ ہارس, کلیم اللہ صاحب, سہیل عباس صاحب, ایٹسیٹرا. ان پلیئرس کو ہم فور فرنٹ پہ کیوں نہیں لاتے ہیں؟ دے ہیو سو مچ نالج اباؤٹ دا گیم, ان کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے, تو ان کو ایز اے کوچ ہم نے ابھی تک کیوں نہیں سوچا ہے؟ ہیو دے بین اپروچڈ؟ ہاکی کے مین پلر ہی سمیع اللہ اور حنیف خان جی, اور وہ سمیع بھائی جو ہے ویکلی آتے ہیں, بچوں کو ٹپس دیتے ہیں, اور حنیف خان کا میرے خیال سے مور دین 30 ایئرز ہوئے ایک چھٹی نہیں دیکھی گراؤنڈ کی, ڈیلی فری آف کاسٹ, اپنے پاس سے بھی خرچہ کرتے ہیں اور کوچنگ کرتے ہیں. تو ہیں احمد عالم ہیں, عبدالغفور ہیں, ابوذر ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو پلیئرز ہیں یہاں پر آتے ہیں. اچھا سر, تھینک یو سو مچ, آپ لوگوں نے معلومات دی. ادھر لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اسٹے ٹیون, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. ہم اپنے شو کے بیچ میں تھے, اور میرا اگلا سوال آپ دونوں سے یہ ہے کہ ہمارا پڑوسی ملک اپنے اسپورٹس کے آئیکونس کو اور اپنے اسپورٹس کو میڈیا میں کافی پروموٹ کرتے ہیں. ہم سب کو پتہ ہے کہ میڈیا کا کتنا انفلوئنس ہوتا ہے سوسائٹیز پہ, تو ٹی وی سیز اور موویز ان کے پلیئرس کے بارے میں, اسپورٹس کے بارے میں بھی کی جاتی ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک ہاکی کی پاپولیرٹی کے لیے اور اس کی گروتھ کے لیے یہ پاسبل نہیں کہ ہماری میڈیا بھی ہمارے پلیئرس کو کور کرے؟ جب پاکستان کہیں پہ بھی وکٹری اسٹینڈ پہ آئے گا تو خود بخود یہ ہائی لائٹ ہوئے گا. اور ویسے میڈیا اتنا سپورٹ کرتا ہے کہ مجھے خود, میں 4 سال ہو گئے مجھے اس فیلڈ میں, اس سے پہلے میں یہاں نہیں تھا, ہالینڈ میں رہ رہا تھا, تو میں نے دیکھا کہ اتنا مطلب ہاکی کو بہت پروموٹ کیا میڈیا نے. اور لیکن اب اس کے ساتھ اگر جیت ہوگی نا تو پھر ایک الگ ہی ایک ہائی لائٹ ہوگی. اچھا, تو آپ بول رہے ہیں کہ اتنا ہائی لائٹ اس لیے نہیں ہوتا بیکاز ہماری ٹیم نے جیتنا بہت جیت بھی نہیں ہے, ٹورنامنٹس بھی نہیں ہے, ایونٹس ہوں گے تو ہوگا نا. پاکستان میں جب تک ایونٹس نہیں ہوں گے تو ہائی لائٹ کیسے ہوگا؟ اور جو پاکستان میں ایونٹ ہوتا ہے وہ لائیو کوریج کر رہا ہوتا ہے. تو ہمارے پاس پلیئرس کو دیکھیں, ہر نیشن کی ایک پالیسی ہوتی ہے. انڈیا کی ایک پالیسی ہے ٹو میک انڈیا گریٹ, ٹھیک ہے, اور اس پالیسی کے تحت انہوں نے اپنی میڈیا کی پالیسی بھی رکھی ہے, اپنی فلم انڈسٹری کی پالیسی بھی رکھی ہے, اور ہر چیز کی پالیسی رکھی ہے. بالکل. اپنی ڈیفینس پالیسی بھی رکھی ہے, اور اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں سنرجی کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اس کے افیکٹس بھی آ رہے ہیں. مگر ہمارے پاس بدقسمتی سے کوئی گورنمنٹ کی پالیسی نہیں ہے. واٹ از دی پالیسی آف اسپورٹس؟ دیر از نو اسپورٹس پالیسی. سو انلیس اینڈ انٹل گورنمنٹ ڈیسائڈس کہ جی نیکسٹ اولمپک میں ہم نے ہاکی کو ون کرنا ہے, ہم نے ایتھلیٹکس میں 10 میڈلز لینے, ہم نے سوئمنگ میں 2 میڈل لینے, ہم نے باکسنگ میں 3 میڈلز لینے, تو پھر آپ اس کی اسٹریٹجی بنائیں گے, اس کے لیے آپ کام کریں گے. میں شرطیہ طور پہ کہتا ہوں کہ اگر ہم آج اگلے اولمپکس کے لیے تیاری شروع کر دیں, اس سال تو اولمپکس ہوئے نہیں کووڈ-19 کی وجہ سے, اب اگلے 4 سال کے بعد, ابھی بھی ہمارے پاس کم از کم 3.5 سال ہیں. تو اس 3.5 سال میں اگر گورنمنٹ جو ہے پالیسی بنائے
اور اس کے حساب سے پھر تیاری کریں, کیونکہ آپ اولمپک میں منہ اٹھا کے تو نہیں جا سکتے. اس سے پہلے جو ہے وہ آپ نے کئی میچز کھیلنے ہیں, اپنی سیڈنگ بنانی ہے اور اپنے ٹیمز کو تیار کرنا ہے. تو وی نیڈ ٹو ہیو اے گورنمنٹ پالیسی, اور ہماری جو تحریک تعمیر قوم ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ کی ہیلپ کریں پالیسی بنانے میں. تو ہم تو اپنی ریکمنڈیشنز مختلف طریقے سے گاتے رہتے ہیں, بتاتے رہتے ہیں, اور انشاءاللہ اس کا ایفیکٹ ہوگا, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ قطرہ قطرہ جو ہے جب گرتا رہتا ہے تو پتھر کو بھی کاٹ دیتا ہے. جی تو وی آر میکنگ آور ایفرٹس. دیٹس گڈ. تو اس پہ میرا کوشچن ہے, آپ کو فیل ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی انٹرونشن یا انفلوئنس کی وجہ سے ہاکی کی تھوڑی پاپولیرٹی کا ڈاؤن فال ہو رہا ہے؟ دیکھیں, گورنمنٹ تو ہر وقت اپنے آپ کو بچانے میں لگی رہتی ہے نا. پاکستان میں پچھلے 30 سال میں تو یہی ہوا ہے کہ ہر دوسرے دن گورنمنٹ گر رہی ہوتی ہے. تو گورنمنٹ کو اتنی فرصت ہی نہیں ہوتی کہ وہ جو بہت ضروری چیزیں ہیں اس پہ توجہ دے. تو اسپورٹس تو بہت نیچے چلا جاتا ہے. دیکھیں نا, یہاں تو سڑکیں بھی نہیں ہیں, پینے کا صاف پانی بھی نہیں ہے, کچرا بھی نہیں ہوتا. تو جب اتنے جو اہم پرابلم جو کہ روزانہ کے آنے جانے کے اس کو نہیں سالو کر سکتے تو اسپورٹس پہ کہاں پہنچیں. لیکن عمران خان کے ٹائم میں جتنا ورسٹ سچویشن اسپورٹس مین کی ہے کبھی بھی نہیں, کسی پاکستان کی ہسٹری میں نہیں. سارے ڈپارٹمنٹس بند کر دیے. مجھے تو حیرت ہے, عمران خان صاحب خود 6 سے 8 سال PIA میں رہے. اس وقت ان کو خیال نہیں لیتے ڈپارٹمنٹ. ابھی انہوں نے جو اسپورٹس مین بیچارے جو کھلاڑی ہیں, آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ پڑھنے میں اتنے تیز تو ہوتے ہیں لیکن اتنا ٹائم نہیں دیتے. تو ان کے پاس صرف ایک ہنر ہی ہوتا ہے نا, اور یہ ایک آرٹ ہے. مطلب اتنا آسان نہیں ہے ہاکی ہو یا کرکٹ ہو, کہ یہ آرٹ ہے اور ہر کسی کے بس کی بات ہے. تو اب وہ اس کے علاوہ کیا کرے, سارے ڈپارٹمنٹ ختم کر دیے. تو اس کا میجر ریزن کیا ہوگا؟ یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کا کیا کانسیپٹ ہے. یو کین سے کہ ان کو کافی ایشوز کا فیس کرنا پڑا تھا. تو اسپورٹس جیسے سر نے بولا ہے آن دی بیک, ہر ڈپارٹمنٹ کی جتنی بھی ڈپارٹمنٹس کی ٹیم تھی ان کو پروموشن ہی ملتی تھی. جی, نیشنل بینک تھا, PIA تھا, حبیب بینک تھا, لائٹ بینک تھا, معاہدہ ہے. اتنے سارے ڈپارٹمنٹس ہیں. اگر آپ اپنے اوپر بوجھ کیوں لے رہے ہیں؟ آپ کتنے لوگوں کو سینٹرل کانٹریکٹ دے دیں گے؟ جی بالکل. کتنے ہزاروں لوگوں کو, پلیئرز کو جاب ملتی تھی. اب تو پیرنٹس کیسے کھلائیں گے اسپورٹس کے آگے کوئی اسکوپ ہی نہیں ہے. کم سے کم ایک تو تھا حنیف خان, سمیع اللہ, یہ لوگ کسٹم میں اتنے کلیکٹر, اسسٹنٹ کلیکٹر تک رہے ہیں, وہ GM رہے ہیں PIA میں لوگ. تو اب کیا ہوگا؟ ظہیر عباس جو ہے, جہانگیر خان جو ہے, مطلب PIA کے ٹاپ آف دی لائن میں رہیں. تو اب پلیئرس کے پاس جب جاب ہی نہیں ہوگی تو کھلائیں گے کیسے؟ آپ بتائیں نا, آپ کے بچے اگر ہیں تو. یہاں پہ دیکھیں نا, گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہوتی ہے, یا تو آپ پبلک سیکٹر سے اسپورٹس کی مدد کریں گے, ٹھیک ہے نا, اور کچھ ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جیسے نیوی ہے, آرمی ہے, ایئر فورس, وہ تو ریگولرلی اسپورٹس کے اندر رہتے ہیں. یہ 3 ڈپارٹمنٹ جو سروسز ہیں وہ تو اسپورٹس کو, اور ابھی تک جابس بھی دے دی ہیں. جی, ریلوے جو ہے وہ بھی دے رہی ہے ابھی تک میرے خیال میں. جی, جابس دے رہی ہے. اسی طرح بینکس پہلے دیتے تھے, مگر بینک جب فلی کمرشل ہوئے تو انہوں نے پھر اس میں سے ہاتھ اٹھا لیا. ٹھیک ہے نا. تو چیز یہ ہے کہ یا تو گورنمنٹ جو ہے انسینٹیوائز کرے کارپوریٹ سیکٹر کو کہ وہ اسپانسر کریں, ایبزارب کریں اسپورٹس کو. اگر جابس نہ بھی دیں تو اگر اسپورٹس کی وہ ٹیم بنا کر اس ٹیم کو اسپانسر کریں, ٹیم کے کھلاڑیوں کو وہ کریں. اور جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ ویسٹ میں, یورپ میں, امریکاز میں جو ہے وہ ٹیمز ہوتی ہیں, اور اسپورٹس ہیز بیکم اے کمرشل ایکٹیویٹی. ٹھیک ہے نا, مختلف کلبز ہوتے ہیں اور وہ کلبز آپس میں کھیلتے ہیں, اس سے انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے, ایک طرح کی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے, ایک طرح کی تفریح ہوتی ہے, ریکریشن ہے. آئی تھنک جب میچ ہو رہا ہو تب کور کرتے ہیں. اور دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر فرض کیجئے کہ کورنگی میں یا لیاری میں کبھی آپ جا کے ان کے جو مٹی کے اندر اسپورٹس ہو رہے ہوتے ہیں, آپ دے ٹو واچ دیٹ از آلسو اے ٹریٹ. ایبسولوٹلی, ٹھیک ہے نا. وی ڈونٹ کور دیٹ. ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ایسٹرو ٹرف کے اوپر جو میچ ہو رہا ہے اسی کو آپ کور کریں. جی جی, آپ جائیں اسٹیو بابا آئلینڈ کے اوپر اور وہاں جو فٹ بال ہو رہی ہے اس کو آپ کور کریں. میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس کو دیکھنے میں زیادہ ان کو لطف آئے گا. بالکل. آپ کی ایک فٹ بال ٹیم لیاری کی تھی جسے 3rd پوزیشن جیتا تھا. جی بالکل بالکل. تو ابھی بھی آپ دیکھیں تو یو ول بی امیزڈ کہ ہمارے پاس اتنے اچھے, خصوصاً کوسٹل بیلٹ کے اندر بہت اچھے کھلاڑی ہیں. گوادر میں جو ہے وہ اسپورٹس کے میچز ہوتے ہیں فٹ بال کے, اینڈ دے ٹیک فٹ بال ویری ریلیجیسلی. بالکل. بٹ میڈیا میں وہ نہیں آتے. جی, they don't have coverage. اسی طرح سے جو ہمارے فشرمین ہیں وہ گاہے بگاہے جو ہے نا فشرمین کی بوٹس کی ریس ہوتی ہے,
اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس سے زیادہ ایکسائٹنگ ایونٹ کوئی نہیں ہے. بالکل. مگر اس کا میڈیا میں کوریج نہیں ہوتا. اگر ہوتا ہے تو چھوٹا سا نیوز میں کہ 14 اگست کو انہوں نے ایک ریس کی, وہ 3 سیکنڈ کا ایک کلپ آ جاتا ہے. بالکل. بٹ دیٹ از اے ایونٹ ٹو بی کورڈ فار 2 hours. اور اگر آپ اس کو کور کریں اور اس کو صحیح طرح سے میڈیا اٹھائے تو آپ دیکھیں کہ وہ اٹس اے بونانزا. تو میں میڈیا کو بھی یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں ٹو انکریز دیئر اون بزنس and contribute towards sports. It's more about whether they take interest in it or not. And if they take interest, it is for their good. Absolutely, I agree. اچھا سر, ہمارے ہاکی اسٹیڈیمس کا کرنٹ کنڈیشن کس طرح ہے؟ I'm talking about overall hockey stadiums. پہلے تو یہاں پر جیسے سر نے بتایا تھا, یہاں پر بالکل شادیاں ہوتی تھیں اور مطلب اجاڑ پڑے ہوئے تھے, لیکن اب جو ہے آرمی چیف صاحب نے بھی, باجوہ صاحب نے بھی 5 آسٹر ٹرافی دی ہیں پاکستان کی فیڈریشن کو, تو وہ بھی پورے پاکستان میں لگیں گی. تو اب پہلے سے بہتر ہے. اب ہمارے پاس گراؤنڈ آئے ہیں تو اب ہم اسپانسرز دیکھیں گے, جو بھی مغیر حضرات ہیں ان سے ہم ریکویسٹ کریں گے. اور ویسے سندھ گورنمنٹ بہت سپورٹ کر رہی ہے. میں اسپیشلی سندھ کی بات کر رہا ہوں. سندھ میں اتنے سارا جو آسٹر ٹرف لگایا ہے, اب کھیلنے والے بچے چاہیے. یہاں پر بھی ابھی پائپ لائنز میں ہیں جو کراچی میں بھی لگیں گے. لوگ عموماً جو ہے نا وہ ہمیشہ نیگیٹو بات کرتے ہیں, مگر جہاں اچھی چیز ہوئی ہے اس کا بھی ہمیں وہ لینا چاہیے. کیونکہ سندھ گورنمنٹ نے اس وقت جو ہے تقریباً سندھ کے تمام بڑے شہروں میں ایسٹرو ٹرف لگا دی ہیں. پورے پاکستان میں نہیں ہے جی, تو وہ یہاں پر حیدرآباد میں بھی لگی ہوئی ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا, ہر جگہ لگی ہوئی ہے. اور انشاءاللہ وہ ہمیں بھی یہاں ایک ایسٹرو ٹرف لگانے کا انہوں نے وعدہ کیا ہے. اور یہاں پہ ایک ہمارے کمپلیکس میں ٹیم بہت اچھی ہے اس دفعہ. جو سیکرٹری اسپورٹس امتیاز علی شاہ ہیں, اور بنگل خان مہر منسٹر ہیں, اور اسلم مہر جو چیف انجینئر ہیں, یہ ٹیم بہت اچھی ہے اور بہت کام کر رہی ہے. اور ہمیں آگے بھی ہوپس ہیں, تو ان شاء اللہ یہ ایسی کام کرتی رہے گی. ہم دیکھیں, ہم سب کے ساتھ کام کرتے ہیں. وی ڈو ناٹ ہیو اینی ایجنڈا. ماشاء اللہ جہاں کہیں پہ بھی جس نے اچھا کام کیا, ہماری سپورٹ کی, ہم اس کو ہائی لائٹ کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو سندھ گورنمنٹ نے جو ہے وہ کافی ہمارے ساتھ تعاون کیا اسپورٹس کو. اور ہم بھی جو ہے صرف کراچی ہاکی ایسوسیشن ڈز ناٹ مین کہ وی آر اونلی لوکنگ آفٹر ہاکی ان کراچی, بلکہ ہم جو ہے پورے سندھ میں, نہ صرف سندھ میں, پورے پاکستان میں. اور ہماری جو اسٹریٹجی ہے, میں ان کو بھی جو ہے گائے بگائے بار بار کہتا رہتا ہوں کہ وی ہیو ٹو ہولڈ مور ٹورنامنٹس. جتنے زیادہ ہم ٹورنامنٹس کرائیں گے, جتنے ریگولر ہم ٹورنامنٹس کرائیں گے, تو پھر بچوں کو پتا ہوگا, لوگوں کو پتا ہوگا کہ جی اکتوبر میں یہ ٹورنامنٹ ہوتا ہے اور ہر سال ہوتا ہے. پھر وہ اس کے حساب سے تیاری کرتے ہیں. تو ابھی ہم اس وقت موٹیویٹ کر رہے ہیں اسکولس کو بھی کہ وہ ان ٹورنامنٹس میں پارٹیسپیٹ کریں. کیونکہ ہر چیز اتنی کمرشل ہو گئی ہے نا کہ پیرنٹس نہیں یہ اجازت دیتے اسکولوں کو کہ ان کے بچے جو ہیں وہ اسپورٹس میں انڈلج ہوں, پڑھائی میں ان کے نمبر کم آئیں گے. کیونکہ یہ جو نمبر گیم ہے نا, this has destroyed us. I agree. Because اسکول کا تو مین مقصد یہ ہے کہ ایک کیریکٹر کو ڈیولپ کرنا. Yeah, it's not just education. It is not just the marks in the metric or O level or A level or whatever. تو ابھی ہم صرف جو ہے نا مارکس کے اوپر ہیں, جو کہ بہت نیگیٹو ٹرینڈ ہے. ٹرینڈ کو چینج کرنا مشکل ہوتا ہے, مگر ہماری کوشش ہو رہی ہے. ہم اسپورٹس میں جب کارکردگی دکھائیں گے تو خود بخود اس کا افیکٹ آئے گا. تو اٹس اے لانگ وے بٹ ویل میک اٹ شارٹ. جی ویورز, خداحافظ کہنے کا ٹائم آ چکا ہے. ہم ہوپ کرتے ہیں آپ نے شو انجوائے کیا. انٹل نیکسٹ ٹائم, سیم چینل, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.